نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی یہ سرزمین سب سے بہتر ہے، واحب ارض اللہ الی اللہ، اور اللہ کی سرزمینوں میں اللہ کے ہاں سب سے محبوب سرزمین ہے، ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر مجھے اس سرزمین سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی بھی اس سرزمین کو نہ چھوڑوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ان دنوں میں کئی خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جو حج کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بار بار حرمین شرفین کی زیارت کا موقع عطا کرے۔ میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، آج خطبہ جمعہ کے موقع پر قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مکہ مکرمہ کے چند فضائل کا تذکرہ کرنا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات، مختلف شخصیات اور اعمال، ایام و مہینے کو ایک دوسرے پر فضیلت سے نوازا ہے۔ جس طرح تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور تمام راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے حضرت جبریل امین ہے، اور تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی میرے اور پیارے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح بعینہ اس روح زمین پر تمام جگہوں میں اللہ کے ہاں سب سے محبوب جگہ مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا گھر عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور یہ گھر بڑا بابرکت ہے اور لوگوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، اور اس گھر کے اندر بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس در کے اندر گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ مامون و محفوظ ہو گیا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو لوگ بیت اللہ تک اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اس کا حج کرے، وَمَنْ كَفَرَ، اور جو اس سے انکار کرے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو اس کا انکار کرے پھر اللہ تعالیٰ وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی کئی خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ اس روح زمین پر جو سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگوں کی نمازوں کے لیے تعمیر کیا گیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جو مکہ میں واضح ہے، مکہ میں واقع یعنی بیت اللہ حرمین شرفین ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری خصوصیت مکہ مکرمہ کی اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کی ببکۃ مبارکہ، کہ یہ گھر بڑا بابرکت ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اور تیسری خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی کہ فرمایا ہدی للعالمین، اور یہ لوگوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی کہ مقام ابراہیم، اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، یعنی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو پکارا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور پانچویں خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی، فرمایا کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ مامون و محفوظ ہو گیا، یعنی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، اس کے لیے امن ہی امن ہے۔ گویا جو اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ گویا اللہ کے حفاظت میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ پانچ خصوصیات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرنے کے بعد پھر ایک حکم دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس اتنے وسائل موجود ہے، اتنی مال و دولت موجود ہے کہ وہ اللہ کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں پھر ان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اور فرمایا ومن کفر، جو اس سے انکار کرے، اللہ کے حکم کو چھوڑے، گویا اس نے کفر کیا۔ اور پھر اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، یعنی جو اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے، اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میری ذمہ داری میں نہیں ہے۔ اللہ ایسے بندے سے بری الذمہ ہے جو اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے، اللہ کے ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ایسے بندے سے جو ہے بری الذمہ ہے جو اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا کہ جب ہم نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دے دیا تو پھر ہم نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو نماز کی جگہ بنا لو، مصلی کی جگہ بنا لو،
اور فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور والرُّكَّعِ السُّجُودِ رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو ایک عظیم الشان عبادت گاہ قرار دیا ہے، اور اس جگہ کو اللہ نے امن کی جگہ قرار دیا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے یہ حکم جاری کر دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، یعنی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو پکارا کرتے تھے، تم لوگ اسی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو، اپنی عبادت کی جگہ بنا لو۔ اور فرمایا کہ پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی، حکم دیا، نصیحت کی کہ تم جو ہے میرے گھر کا للطائفین، میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، اور والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی ایک بات معلوم ہوئی کہ اس دنیا میں جتنی بھی مساجد ہے، کسی گاؤں کی مسجد ہے یا شہر کی مسجد ہے، کوئی چھوٹی مسجد ہے یا کوئی جامعہ بڑی مسجد ہے، گویا وہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، اس لیے اسے صاف ستھرا رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اس کی صاف ستھرائی کا ہر مسلمان ذمہ دار ہے۔ ہر مسلمان پر ذمہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا، جہاں عبادت کی جگہ ہے، اس گھر کو، اس جگہ کو صاف ستھرا رکھے۔ تو یہ دو آیتیں کریمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی یہ سرزمین سب سے بہتر ہے، واحب ارض اللہ الی اللہ، اور اللہ کی سرزمینوں میں اللہ کے ہاں سب سے محبوب سرزمین ہے، ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر مجھے اس سرزمین سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی بھی اس سرزمین کو نہ چھوڑتا۔ جب نبی علیہ السلام خانہ کعبہ سے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر مدینہ منورہ جانے لگے تو اس وقت نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک مکہ مکرمہ کی طرف پھیرا اور فرمایا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم یہ سرزمین سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، واحب ارض اللہ الی اللہ، اور یہ سرزمین اللہ کی محبوب سرزمین ہے، اور فرمایا ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر مجھے اس سرزمین سے نکالا نہ جاتا، اگر مجھے اس سرزمین سے نکلنے کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی اس سرزمین کو نہ چھوڑتا، کبھی بھی اس سرزمین سے نہ نکلتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا کسی دوسری مسجد میں 1,00,000 نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسے 1,00,000 نمازوں کے برابر بھی نہیں، 1,00,000 نمازوں کی طرح بھی نہیں، بلکہ فرمایا کہ 1,00,000 نمازوں سے بھی افضل ثواب ملتا ہے جو بندہ ایک نماز بیت اللہ میں پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوران طواف ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہے، ہر قدم پر 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور ہر قدم پر 10 درجے جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی مکہ مکرمہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ جو بندہ طواف کرتا ہے اس کے ہر قدم پر اس کی جو ہے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں درج کی جاتی ہے، اس کے نام اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جنت میں جو ہے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ طواف کہاں کیا جاتا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ شریف میں کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی مکہ مکرمہ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اسی طرح ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس گھر کی، بیت اللہ کی، حرمین شرفین کی کس طرح چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے حفاظت کی کہ جب ملک یمن کا گورنر ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ
خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس حملہ آور فوج کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے کس طرح ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ کے رب نے ان کی تمام تدابیر کو، تمام چالوں کو، تمام داؤ کو ناکام نہیں کر دیا، بیکار نہیں کر دیا؟ اور فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، پھر اللہ نے ان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے گول جھنڈ کے جھنڈ بھیجے، اور ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جنہوں نے ان کے اوپر کنکر کے پتھر پھینکے، فجعلہم کعصف مأکول، اور انہیں اس طرح بنا دیا، اس طرح کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ یہ واقعہ مختصر یوں ہے کہ یمن میں اہل حبشہ کی عیسائی حکومت قائم تھی۔ ابرہہ نامی ایک شخص اس کا گورنر تھا۔ وہ بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی عزت و عظمت سے حسد کرتا تھا، بیت اللہ کی عزت و عظمت کو دیکھ کر جلتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ صنعاء کو بھی وہی عزت اور فضیلت حاصل ہو جو مکہ کو حاصل ہے، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے جو تجارتی، سیاسی اور معاشی فائدے اہل قریش مکہ حاصل کر رہے ہیں وہ ہماری حکومت کو حاصل ہو۔ گویا اس نے اسی غرض سے صنعاء میں ایک عالیشان کلیسا، ایک عالیشان چرچ بنوایا، چرچ تعمیر کیا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو، لوگوں کا دھیان خانہ کعبہ سے ہٹ کر نعوذ باللہ اس کی طرف دھیان ہو۔ تو بہرحال کچھ ہوا یوں کہ لوگوں نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ کسی شخص نے خفیہ طور پر جا کر اس کلیسا کے اندر، اس چرچ کے اندر پاخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، جس سے ابرہہ کو نعوذ باللہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ایک بہانہ ہاتھ چڑھ گیا، اور اس ابرہہ نامی شخص نے، اس گورنر نے 60,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کیا، اور جن میں 13 ہاتھی بھی شامل تھے۔ چنانچہ یہ لشکر یمن سے چلا، اور راستے میں جو اس کی مزاحمت کرتا، اسے روکنے کی کوشش کرتا، اسے شکست کا مزہ چکھنا پڑتا، اور بالآخر یہ لشکر ایک مقام وادی محصر پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر اس لشکر نے لوٹ مار کی۔ اور ان دنوں میں جو عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی اعظم تھے، ان کے 200 اونٹ کو بھی ابرہہ نے اپنے قبضے میں کر لیا، اور مکہ میں پیغام بھجوایا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، بلکہ نعوذ باللہ میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، اور میں بات چیت گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو اس پیغام پر عبد المطلب اس سے گفتگو کرنے کے لیے، اس سے بات چیت کرنے کے لیے اس کے پاس چلے گئے۔ دونوں کے درمیان میں مکالمہ ہوا، اور ابرہہ نے کہا کہ عبد المطلب تم کیا چاہتے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو ابرہہ نے کہا کہ میرا تو یہ خیال تھا، مجھے تو یہ لگا کہ تم خانہ کعبہ کے متعلق بات کرنے آئے ہو۔ تو ابرہہ نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ میں نے اپنے اونٹوں ہی کی بات کرنی ہے، اور جہاں تک خانہ کعبہ کا تعلق ہے تو اس کا ایک مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے، اور عبد المطلب ان اونٹوں کو لے کر واپس چلے آئے، اور ادھر ابرہہ نے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کا ارادہ کر لیا۔ لیکن سب سے پہلا کام ہوا یہ کہ ابرہہ کے خود کے ہاتھیوں نے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا، اور پھر ابرہہ نے اپنے لشکروں کے ذریعے نعوذ باللہ خانہ کعبہ کی طرف تیر چلوائے، لیکن تیر کسی اور جانب تو چل پڑتا، لیکن خانہ کعبہ کی جانب نہ چلتا، اس جانب نہ جاتا۔ اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کی طرف سے پرندوں کے گول جھنڈ کے جھنڈ بھیجے، جن کے چونچ میں اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا۔ ان پرندوں نے وہ کنکر ابرہہ کے لشکر پر پھینکے اور انہیں ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، جنہیں اللہ بیان کر رہا ہے کہ فجعلہم کعصف معقول، انہیں یوں کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس گھر کی، بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ شریف کی حفاظت کی،
تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ان باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اس روح زمین پر سب سے محبوب اللہ کی سب سے محبوب سرزمین مکہ مکرمہ ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس سرزمین کے اندر داخل ہو گیا وہ مامون و محفوظ ہو گیا۔ اور یہ سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جس کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس سرزمین میں ایک نماز پڑھنا اور کسی دوسرے مسجد میں 1,00,000 نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شرفین کی خانہ کعبہ کی بار بار زیارت کا موقع عطا کرے، اور جو حضرات حج کی تیاریوں میں مصروف ہے اللہ ان حضرات کو اور اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔